وہاں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہاں تو کہتے ہیں کہ وہ آیا اور ہم یہ کیا جواب دیں؟ کیا جواب دیں؟ شادی حالوں میں کھانے کی میز میں سارے اکٹھے بیٹھ جائیں گے، شکار میں اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی اختلاف نہیں، ایک دوسرے سے رشتے کر لیں گے۔ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، بتائیں کر لیتے رشتے نہیں کر لیتے یار، ایک دوسرے کی نمازی کو نہیں پڑھتے ہو گئے، کوئی رشتہ کر لینا تو کیا سمجھتے ہو کہ جس کو رشتہ دے دیا یا جس نے رشتہ کر لیا، آپ کا دماغ یا آپ کا ایمان اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ کیا وہ مسلمان ہے کہ کسی کافر کو رشتہ دے رہے ہیں؟ میرے بھائیوں سوچیں، اس پہ غور کریں۔ مسلمانوں کی شان اجتماعیت کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر ہم سے حوض کوثر پہ پوچھ لیا کہ میرے دین داروں کو، میرے نام لینے کو، میں کرنا پڑتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ ہی پڑھیں تو فرق ہے زیر زبر کا ہے، کوئی زیر زبر کا فرق ہو ہے؟ بڑا نازک معاملہ ہے، عملاً کوشش کرے۔ ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک زمین آسمان کا نظام قائم رکھیں گے۔ اس کائنات میں جب تک ایک شخص ہوگا جو کلمہ پڑھتا ہوگا، اللہ اس کائنات کے نظام کو برقرار رکھیں گے۔ یہ بادل آئیں گے، یہ ہوائیں چلتی رہیں گی، یہ بارشیں برستی رہیں گی، یہ زمین برقرار رہے گی، کس کے لیے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا موجود ہے۔ اور ہم جنہوں نے کلمہ پڑھنے والوں کی نفرت اور بغض لے کے قبر میں چلے جاتے ہیں، کیا بنے گا ہمارا؟ کس کی امتی ہے ہم؟ میرے بھائی دوستو، ہمارے اتحاد کا آخری اور پہلا نقطہ محمد رسول اللہ کہ جو بھی دنیا میں یہ کلمہ پڑھتا ہو، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اور وہ کہتا ہو کہ میں نبی کا امتی ہوں، میں نبی کو مانتا ہوں، آپ کے بسم اللہ تم ہمارے بھائی ہو، بسم اللہ تم ہمارے بھائی ہو۔ یا دنیا کے کاموں میں آپ کا مقدمہ ہو جائے، آپ کے حامل آ جائے، کوئی غیر مسلم آپ کے حامل آ جائے، اس کو بھی آپ اپنا کہتے ہو یا کہ ہمارے مسلمات میں ساتھ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ ایسا کر لو گے، آپ کا عروج شروع ہوگا، آپ کا علاقہ محبتوں کا گڑھ بن جائے گا، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، سکون ملے گا، آپ کے اللہ کی نعمتیں نازل ہونا شروع ہو جائے گی، اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اللہ پاک خوش ہوں گے، یہ ہے میرے نبی کے امتی جو میرے نبی کا جھنڈا لے کے سارے اختلافات بھلا کے یہ چل پڑے، ہر جگہ پہ یہ اکٹھے، یہ ہے مسلمان۔ ہم سیاستدانوں کے جھنڈے لے کے چل رہے ہیں، سارے اختلافات بڑھا کے، کیا نسبت ہے ان سیاستدانوں کو شان والے کے ساتھ؟ ان کے جوتوں کے ہاتھ کے برابر بھی نہیں ہے، ان کے لیے ہم متحد ہیں، کوئی بات نہیں، ہماری پارٹی کا لیڈر ہے، اور بھائی سارے جہاں کے امام، سارے جہاں کے لیڈر، سارے جہاں کے قائد وہ تو محمد اور رسول اللہ، ان کے لیے ہمارا مرنا، ان کے لیے ہمارا جینا، ان کے لیے ہماری دولت، ان کے لیے ہمارا مال، ان کے لیے ہمارا وقت، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر لیکن میں پاکستان سے باہر جا کے دیکھا ہے، دیکھیں وہ وہاں پہ ایک امام ہوتے ہیں مکہ میں، سارے نماز پڑھ ہوتے ہیں۔ جب میں لینے گیا نا سعودی عرب میں جانے لگا تو مجھے کئی نے کہا جی عرب بڑے ساتھ ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور یوں کہیں گے اب یوں، واللہ پورے سعودی عرب میں ہر جگہ پہ تقریباً ہوں گے، مجال ہے کسی نے کہ یہ کہا یہ آپ رہے ریچنگ نہیں کر رہے ہیں، آپ ہاتھ کے قدر باندھ رہے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم مجھے کسی نے نہیں کہا۔ حرم میں میرے
ساتھ کھڑا ہے مقتدیوں سے ہاتھ کھولے ہوئے، اس کے ساتھ کھڑا ہے اس کے اوپر ہاتھ باندھے ہوئے، ایک نماز کے پیچھے سارے نماز۔ یہ ہے اجتماعیت جو کہ ہمارے گلی محلوں تک جانی چاہیے۔ اور سید نیاز حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اگر ہم نچوڑ نکالیں نا تو اس کے اندر سے جو نچوڑ نکلتا ہے وہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہاں پر سیکل سکول بھی ان کا مرنے محنت ہے۔ میاں بشیر سیکل صاحب ان کے پاس سب سے پہلے آئے تھے، سکول شروع کرنے سے پہلے ان کے ڈیرے پہ، اور عربی اور فارسی میں ایک کمال مہارت حاصل تھی شاہ جی کی۔ تو شاہ جی کہتے تھے، نام ہی لیتے تھے شاہ جی۔ تو شاہ جی کی زندگی کا نچوڑ کیا میں نے کچھ پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مل کے رہو، اللہ کے نبی کا جھنڈا مل کے اٹھاؤ، آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت، یہ چیزیں، اور عملاً انہوں نے ساری زندگی یہ باتیں ثابت کی۔ تو اس کے لیے میں 1.5 سال سے یہ سوچ رہا ہوں، آج یہ بھی آپ لوگوں کو اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ نفس سید شاہ زمان کے اندر کھڑے ہو کے میں اس بات کا اظہار کرنے لگا ہوں، آپ کی نصرت، تائید اور مدد چاہیے۔ قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ، قدم اٹھائیں گے خاموشی کے ساتھ۔ ہم نے یہ جنازگاہ اور قبرستان کے کاموں کے اندر لگے سیاست اور مسلک سے نکل کر، بالکل کسی کی تختی نہیں لگی، بالکل جیسے کل بھی آدمی آیا پنڈی سے ہمارے بڑے سے تعلق والے 1 لاکھ روپے چندہ دے رہے، نام بھی نہیں، انہوں نے کہا میرا نام بھی نہیں لینا، تختی تو دور کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے کام ہوں گے، اور پورے گاؤں میں اور پورے علاقے میں ہوں گے، اور کوئی تختیاں نہیں لگیں گی۔ جہاں تو لوگ حکومت کی طرف سے اپنی تختیاں لگا لیتے ہیں، ہم تو اپنی جیب سے خرچ کر کے تختیاں نہیں لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے لیے کرنا، اللہ جانتے ہیں کس نے کیا کیا ہے، تھوڑا کیا ہے، زیادہ کیا ہے، اللہ سے اجر لینا ہے، اپنی قبر کو سنوارنا ہے، اور اخلاص سے پڑھنے کی خدمت کرنی ہے، اور اس کا کوئی صلہ نہیں مانگنا کبھی بھی انشاءاللہ۔ تو وہ بات یہ ہے کہ کافی ٹائم سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم اس اجتماعی کی طرف واپس آئیں، اور اس کی جو پہلی شکل عملاً نظر آ رہی ہے، مشکلات ہوں گی، مجھے پتہ ہے رکاوٹیں بھی ہوں گی، باتیں بھی ہوں گی، لیکن اچھائی کا علم لے کے نکلنا ہمارے ذمہ ہے۔ جو ساتھ ملے گا اللہ اس کو اجر دے گا۔ عید الفطر کے مسجدوں میں چندہ اکٹھا ہوتا ہے، عید الفطر وہ اپنی مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہلے اس کے بعد سالانہ چندہ وغیرہ اکٹھا ہوتا ہے، ہر مسجد کی یہی روٹین ہے تقریباً۔ لیکن عید الاضحیٰ میں ایسا کام کوئی نہیں ہوتا ہے، تو ہم نے یہ سوچا ہے انشاءاللہ اس کے لیے کسی کی محنت کرنی پڑی کریں گے، کسی کے پاؤں کو پکڑنے پڑے پکڑیں گے، کہ یہ جو آنے والی عید الاضحیٰ ہے ہم سارے لوگ مل کے یہاں پہ عیدگاہ کے اندر عید کی نماز پڑھیں، اور اس کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ یہ جو پہلی عید ہو وہ مسجد شاہ زمان کے امام صاحب کا ہے، یہ میری تجویز ہے۔ جو یہ میرے جملہ بہت ساری باتوں کا جواب ہے کہ مسجد شاہ زمان کے امام صاحب یا مسجد شاہ زمان کی انتظامیہ جن کو مقرر کرے وہ پہلی عید پڑھے، اور اس کے بعد جب روٹین بن جائے تو پھر مشورے کے ساتھ ہر عید بدل کے وہاں پہ ہوتی رہے۔ کتنا مزہ آئے گا، کتنی شان ہوگی، کتنا لوگ ہوگا، پورے گاؤں کے لوگ کپڑے پہن کے، بچے مرد سارے آ رہے ہیں اور عید پڑھ رہے ہیں، اور سدائیں گلیوں کے اندر لگ رہی ہیں، اور وہاں سارے ملتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ کتنا ایک بڑا کام ہوگا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو آپ کم از کم باقی تو بات کی بات ہے، اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے گی تو ذرا ایک ہاتھ اوپر کر کے اس کی تائید کریں، کیسا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ ہوگا، اللہ کو منظور ہوا تو ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
نوابی صاحب بہت خوبصورت انداز میں اندر گفتگو اور نوازات کے قسمہ سے وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے اور میرے پاس ابھی 2 خطاب موجود ہیں. میں آنے والے کبھی انداز سے یہ التماس بھی کروں گا اور پہلے معرفت بھی کرتا ہوں کیونکہ کافی لوگ آپ میں سے موجود ہیں کہ جو 8 ساڑھے 8 بجے سے آئے بیٹھے. کلندر شریف بھی باقاعدہ طور پہ تیار ہو چکا ہے. اگر